بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ درود شریف کی برکت اور فضیلت کے کیا ہی کہنے۔ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں محبت سے، توجہ سے، تو یہ پھولوں کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اور اگر ہم بے توجہی سے پڑھتے ہیں، تیز تیز پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہوئے اگر ہمارے لفظ صحیح نہیں ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے جلدی میں پڑھنے کی وجہ سے آدھے لفظ منہ میں ہی رہ جاتے ہیں، تو وہ درود پاک جو ہے بارگاہ رسالت میں مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح پہنچتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ آپ ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں تحفہ بھیج رہے ہیں جو کہ اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا تحفہ کیسے پہنچ رہا ہے؟ مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح۔ تو سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے راضی اور خوش ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب تحفہ بھیجیں نا تو باادب ہو کر بھیجیں، محبت سے بھیجیں، تاکہ وہ کھلے ہوئے گلابوں کی طرح پہنچیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان گلابوں کو دیکھیں تو خوش ہوں، آپ سے راضی ہوں۔ مدینہ منورہ میں اسی طریقے سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حاضری نصیب ہوئی اور میں مدینہ میں تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حرم میں ہوں، اور میں نے دیکھا کہ چاروں طرف ہیرے جواہرات کے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر ایک سفید بزرگ موجود ہیں۔ میں نے ان سے ہیرے جواہرات کے بارے میں، ان کے ڈھیر کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہیرے جواہرات کہاں سے آئے ہیں۔ تو ان بزرگ نے بتایا کہ یہ درود شریف کے تحائف ہیں جو مختلف لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیچتے ہیں، یعنی جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہیرے جواہرات کی شکل میں پہنچ رہے ہیں۔ تو میں نے اس وقت سوچا کہ درود شریف تو میں بھی بھیجتا ہوں، تو اس بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی تو دیکھوں کہ میرے درود شریف کی ڈھیری کہاں پر ہے۔ تلاش کرنے پر میری نظر ایک ڈھیری پر گزری جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا، اور جب اس کے مد مقابل میں نے دوسروں کے جواہرات کے ڈھیر دیکھے تو مجھے شدید شرم محسوس ہوئی کہ میری جو ڈھیری ہے، میرے جو ہیرے جواہرات ہیں ان کے مقابلے میں بہت کم ہے، بہت چھوٹی سی ڈھیری ہے۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلی تو شرم سے آنکھوں میں پانی بھر آیا، آنسو آ گئے۔ میں نے خواب کے بعد زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارے جو درود شریف ہیں وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کبھی پھولوں کے طرح سے پیش ہو رہے ہیں، کبھی ہیرے جواہرات کی شکل میں پیش ہو رہے ہیں، اور جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھتا ہے اور جتنی محبت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کا درود شریف اسی انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اور لوگ بھی ہدیہ پیش کر رہے ہیں، اور دوسروں کے ہدیے جب زیادہ ہوں، تحائف زیادہ ہوں، تو obviously آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ تحائف ریسیو کریں گے تو زیادہ خوش ہوں گے، اور جب ہمارے تحائف کم ہوں گے تو سوچیں ہمیں تھوڑی شرمندگی، تھوڑا دکھ تو ہوگا نا کہ ہم بھی ان کی امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر بھی اتنی نظر کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق بھی دے دی۔ تو پھر کیوں نہ ہم تھوڑی محنت کریں، تھوڑا زیادہ وقت نکالیں، تھوڑی کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور ایک ٹارگٹ رکھ لیں کہ آج مجھے اتنا پڑھنا ہے تو کل مجھے چند مرتبہ اس سے زیادہ پڑھنا ہے، پرسوں مجھے اس سے بھی تھوڑا زیادہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ نیت کر لیں گے نا اور کوشش کریں گے، محنت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ روز بروز آپ کے درود شریف میں اضافہ ہوگا، اور بارگاہ رسالت میں روزانہ آپ کا درود پاک پہلے دن کی نسبت زیادہ پہنچے گا، وہ تحائف کے ڈھیر پہلے دن کی نسبت زیادہ پہنچیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوں گے، راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، اور اس کا فیض تو بے شک ہمیں ملے گا نا۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اور کثرت کے ساتھ ساتھ محبت سے بھی پیش کریں درود شریف، تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی یہ پھولوں کی شکل میں، کبھی ہیرے جواہرات کی شکل میں وہاں پہنچے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہماری ہی بگڑی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود پاک کی بہت برکتیں اور بہار نصیب فرمائے، اور ہمارا درود پاک بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبول و مقبول ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔